ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام فقال للغلام من هذا؟ فقال أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تمشي أمامه ولا تستتب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معه غلام، ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فقال للغلام من ھذا، اے بچے بتاؤ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ فقال ابی، اس بچے نے کہا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے والدین کی ادب و احترام کے حوالے سے جو اس بچے کی تربیت کی ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے والد ہیں، تو کیا اپنے والد کا مقام و مرتبہ جانتا ہے؟ نہ اس کے والد کوئی محدث، نہ مفسر، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی وقت کا ہوش ہے۔ فرمایا اگرچہ تمہارے والد ہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ نہیں رکھتا، لیکن تمہارے والد تو ہیں۔ تو فرمایا کیا تو اس کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے؟ تو حضور نے جو اس کی تربیت کی تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فلا تمشی امامہ، اے بیٹے جب کبھی تمہیں اپنے والد کے ساتھ چلنا نصیب ہو، والد کے ساتھ چل رہا ہو تو فرمایا فلا تمشی امامہ، کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے والد کی طرف جو ہے وہ تمہاری پیٹھ ہو جائے، اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولا تستتب لہ، حضور فرماتے کبھی ایسا بھی نہ کرنا کہ تیری وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی دیں۔ تو اس کی دو وجہ فرمایا، ایک تو کسی کو گالی دے گا تو بدلے میں تیرے باپ کو بھی گالی دے گا، یا پھر کبھی ایسا عمل نہ کرنا کہ تیرے عمل کی وجہ سے لوگ تیرے باپ کو گالی دیں۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ ولا تستتب لہ، کبھی اپنے والد کو گالی نہ دینا، کبھی بھی اپنے والدین کو گالی دے دینا یا وہ گالی دینے کا سبب بننا۔ اور تیسری چیز محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ولا تجلس قبلہ، اے بیٹے جب تمہیں کہیں نصیب ہو، کسی ایک مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو، فرمایا جب تک تمہارا والد نہ بیٹھ جائے اس وقت تک کھڑے رہنا، اس وقت تک تو نے نہیں بیٹھنا۔ اور چوتھی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولا تدعوہ باسمی، اور کبھی بھی اپنے والد کا نام لے کر نہ پکارنا۔ اگر بندہ اس حدیث طیبہ پہ غور و فکر کرے، اس حدیث پاک پہ عمل کرے، تو والدین کی عظمت کے حوالے سے جو حضور کا فرمان ہے، جو حضور کی تربیت ہے کہ جو اسلام والدین کا نام لینے کی اجازت نہیں دیتا، والدین کو نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ کبھی بھی اسلام بیٹے کو والدین کو گالی دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اور کبھی بھی والدین کو جو اسلام نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں دیتا، تو کیا وہ اسلام کبھی اپنے بیٹے کو والدین کو تھپڑ مارنے کی اجازت دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وسیع تربیت کی، فرمایا کہ کبھی آگے نہ چلنا، جو آگے چلنے کی اجازت نہیں دیتا تو وہ کیا اسلام والدین کا گریبان پکڑنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ اسلام والدین کو گھر سے دھکے مار کر جو ہے وہ باہر نکالنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کبھی نہیں دیتا۔ اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث قدسی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے والدین کی عظمت کے جو حوالے سے والدین کا مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے فرمایا وعزتی و جلالی وارتفاع مکانی وعلو مقامی، حدیث قدسی کہتی اسے ہیں کہ جو خود رب ذوالجلال کا کلام ہو۔ تو فرمایا وعزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، وعزتی و جلالی وارتفاع مکانی، میرے بلند مقام و مرتبے کی، میرے مکان کی قسم، میری بادشاہت کی، میری سلطنت کی قسم، وعلو مقامی، اور میرے عظمت کی، میرے مقام کی قسم مجھے۔ فرمایا ساری اقتدار، حکومت، سلطنت کی قسم اٹھا کے رب ذوالجلال نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے فرمایا لو ان العاق بوالدہ، فرمایا یعمل باعمال الانبیاء جمیعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے خود رب ذوالجلال فرماتے جو بندہ اپنے والدین کو ناراض کرے، والدین کو دکھ دے، والدین کو تکلیفیں دے،
والدین کو ناراض کرے، اور فرمایا کہ جب تک وہ والدین کو راضی نہ کرے، بغیر توبہ کیے، بغیر والدین کی رضا حاصل کیے، اس کو راضی کیے بغیر مر جائے، فرمایا اگر قیامت کے دن وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر کم و بیش کی تعداد میں، فرمایا یعمل بأعمال الانبیاء، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال کے برابر، ان جیسا تقوی و طہارت، ان جیسی نمازیں، ان جیسا روزہ، ان جیسی عبادات فرما لے کر آئے، تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یعمل بأعمال الانبیاء جمیعا، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اتنے عمل بھی لے آئے، اگر ان اعمال کے اندر والدین کے ناراضی والا ایک عمل بھی ہوا تو فرمایا سارے عمل اس کے رد کر دیا جائے، سبحان اللہ، کوئی ایک بھی عمل اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلام انبیاء کا مقام و مرتبہ تو بلند و بالا ہے، اس حدیث پاک کے اندر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے ولی، قطب، ابدال، ساری کائنات اکٹھی مل جائے تو اس گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتی کہ جس گرد راہ پہ ایک صحابی رسول نے قدم رکھا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ صاحب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد کہ جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کے اندر جو ہے تصور کیا جاتا ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے بتاؤ وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک فرمانا کہ کیا کہتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پہ بیٹھ کے جہاد کے لیے نکلے ہیں، فرمایا جو سواری کے قدموں کی وجہ سے گرد اڑا ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس گرد کا خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنا بڑی ہستی صحابی رسول کے سواری کے ساتھ لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو بلند و بالا ہے، بلند و بالا، لیکن محبوب کریم عظمت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا والدین کو کوئی عام نہ سمجھو، ان کو ادنا نہ سمجھو، والدین کو رب ذوالجلال نے اتنا مقام عطا کیا ہے کہ فرمایا اگر والدین کی ناراضگی ہوئی تو سارے انبیاء کے اعمال بھی اکٹھے جمع کر کے لاؤ گے تو محبوب کریم علیہ السلام فرماتے سارے رد کر دیے جائیں گے جب تک والدین کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر والدین، محبوب کریم کا فرمان صراحت کے ساتھ موجود ہے، فرما اگر تم رب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے والد کی رضا حاصل کرو، اگر والد راضی ہے تو پھر رب ذوالجلال کی بھی ذات راضی ہے، اگر والدین ناراض ہوں تو پھر ساری عبادتیں بیکار ہیں، سارے سجدے بیکار ہیں، پھر انسان کے سارے اعمال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، والدین کی عزت و عظمت کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح حضور فرماتے ہیں اولاد کے حق میں والدین کی دعا کا اثر وہی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مشکات المصابیح کے اندر حضور علیہ السلام فرمایا کہ اگر وقت کا غوث العظم جیسا بندہ، غوث العظم وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ عشاء کے وضو کے ساتھ نماز تہجد، نماز فجر ادا کی، ساری رات مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے والی ہستی، تو فرمایا ایک طرف وہ کسی بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اور دوسری طرف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے۔ حضور فرماتے ہیں رب کے دربار میں والدین کی دعا اولاد کے حق میں پہلے پہنچ جاتی ہے، وقت کے غوث کی دعا بعد میں پہنچتی ہے۔ تو ہمیں والدین کی قدر کرنی چاہیے، والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے فسبح بحمد ربک
کہ تم اپنے رب کی پاکی کو بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اور اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یعنی عبادت اور سجدے کی جو کیفیت تمہیں میسر ہے اس کے اندر کوئی انقطاع نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشگی اور دوام ہونا چاہیے، یعنی اسی دوام کی حالت کے اندر ہی اسی کیفیت میں ہی انسان کی پوری زندگی مکمل ہو جائے۔ یعنی جن اوقات مخصوصہ میں رب ذوالجلال نے حکم فرمایا ہے کہ ان اوقات میں یہ بندہ کبھی بھی غیر حاضر نہ ہو، وہ کہیں بھی ہو، جس دیش میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی مقام میں ہو، تو جیسے ہی وہ اوقات مخصوصہ اس بندے کو میسر آئیں تو فوراً اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس موضوع پر جس وقت خطاب فرما رہے تھے تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ قال المساجد، قلت وما الرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ جب تم جنت کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات کیا کہیں؟ یہ جنت کے جس وقت ہم جنت کے پاس سے گزریں تو ہم کچھ کھا پی لیا کریں، تو یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا کہیں؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال المساجد، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، وہ رب کی مساجد ہیں۔ اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت وما الرتع یا رسول اللہ، تو پھر اس میں چرنا کیا ہے، اس میں پھل کھانا کیا ہے، پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال سبحان اللہ والحمد للہ، مسجد کے اندر سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھنا، مسجد کے اندر الحمدللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیحات پڑھنا، یہ جو ہے وہ اس کے اندر اس سے پھل کھانا مراد ہے۔ تو یعنی جس وقت تم مسجد کے اندر آ جاؤ تو مسجد میں فرمایا کہ جس وقت تم مسجد کے باغات سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ہم زمین پر چل رہے ہیں اور جنت جو ہے وہ تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، ہم تو اپنی گلی میں سے گزریں گے، اپنے محلے میں سے گزریں گے، تو اپنے گلی محلوں میں سے گزرتے ہوئے ہم جنت کے پاس سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا وما ریاض الجنہ قال المساجد، فرمایا کہ وہ مسجدیں جو ہیں یہ رب ذوالجلال نے ان کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ تو مسجد میں سجدہ کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کرنا، سبحان ربی العظیم کے وظیفے پڑھنا، فرمایا گویا ایسے ہے کہ تم جنت کا پھل کھا رہے ہو۔ تو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے، اور خصوصی طور پر مسلم امہ کو، کہ ان کے ہر محلے کے اندر رب ذوالجلال کی جو ہے وہ جنت موجود ہے۔ اور پھر جس وقت مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو گویا وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، جنت کی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ نماز جو ہے یہ تو دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها، اور جس نے نماز کو قائم کیا،
فقد اقام الدین، گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا ہے۔ ومن ترکها، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ترک کر دیا، فقد ہدم الدین، گویا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے دین کے محل کو گرا دیا ہے، اس نے اپنا دین جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس حدیث طیبہ سے پتہ یہ چلتا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جس کو ہر وقت دین کی ضرورت ہے، ہر وقت دین کی اس بندے کو ضرورت ہے، وہ دین پر رہتے ہوئے دنیا سے جانا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ دین اسلام پر ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرا دین بھی باقی رہے، میرا اسلام بھی باقی رہے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا دین باقی رہے، اس کا اسلام باقی رہے، اس کا ایمان باقی رہے، تو فرمایا پھر وہ بندہ نماز کی پابندی کرے، وہ اپنا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ مضبوط رکھے۔ تو فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا، گویا کہ اس نے اپنے دین کو قائم کیا ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خود گویا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس بندے نے اپنے دین کے محل کو گرا دیا ہے۔ تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مومن جب وہ اپنا دین پسند کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں دیندار بن جاؤں، وہ چاہتے ہیں کہ میں دین پر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کروں، میری جس وقت روح نکلے تو میں دین اسلام پر قائم ہوں۔ تو فرمایا پھر اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائے۔ تو اس وقت ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائے گا تو پھر اس کو یہ ساری عظمتیں جو ہے وہ میسر آ جائیں گی۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ان العبد اذا قام یصلی، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اٹھا، ان العبد اذا قام یصلی، فرمایا کہ جس وقت بندہ کھڑا ہوا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، رب کے دربار میں اس نے حاضری دی ہے، اس کی ملاقات بھی کی ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوا، اس کو ملے گا کیا؟ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیا بذنوبہ، اس کے تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جتنے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کر جو ہے وہ فرشتے لے کر آئے، تو فرمایا فجعلت علی رأسہ، وہ سارے کے سارے گناہ کی گٹھڑیاں باندھ کر جس وقت وہ فرشتے اس بندے مومن کے سر پہ آ کے رکھ دیتے ہیں، اس کے سر پہ جس وقت وہ گناہوں کی گٹھڑیاں باندھ کے رکھ دی جاتی ہیں، تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے، فرشتے اس کے گناہ اکٹھے کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کو لے کر ان کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ تو حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وعاتقہ، اس کے دونوں کندھوں پر جس وقت رکھ دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کلما رکع او سجد تساقط عنہ السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس نے رکوع کیا تو سر کی گناہوں والی جو گٹھڑیاں تھیں وہ گر گئیں، تو جب اس بندے مومن نے سجدہ کیا تو جو کندھوں پر اس کی گناہوں کی گٹھڑیاں رکھی ہوئی تھیں تو فرمایا وہ بھی گر گئیں حتی ینصرف ولیس علیہ من الذنب۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے سلام پھیرا تو وہ گناہ نام کی کوئی چیز بھی اس کے نامہ اعمال میں باقی نہیں تھی، تو جس کو وہ ثقیف سمجھ رہے تھے وہ گناہوں کی گٹھڑیاں جو اس کے کندھوں پر رکھی ہوئی تھیں، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت بندے مومن نماز کا سلام پھیرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا، وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ تو فرمایا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ تو 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے۔ تو دعا کہ اللہ کریم ہمیں بھی وہ جامع نماز اور خشوع و خضوع والی نماز جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔